بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. جب ہم پریپریشن کر لی ہے، ہم نے تیاری کر لی ہے، جگہ بھی پاک ہو گئی، جسم بھی پاک ہو گیا، کپڑے بھی پاک ہو گئے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، اور ہم نے قبلے کا تعین بھی کنفرم کر لیا کہ ہاں قبلہ اس طرف ہے۔ بعض اوقات آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سفر کے اندر جا رہے ہیں، ہم ریل گاڑی میں جا رہے ہیں، ہم ایروپلین میں جا رہے ہیں، ہم بس میں جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسکنسیپشن ہے، غلط تصور ہے کہ جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے، قبلے کا تعین پھر بھی ضروری ہے۔ بے شک وہ آپ جہاز میں، ہوائی جہاز میں ہیں، یہ ریل گاڑی میں ہیں، تو اس وقت بھی قبلے کا رخ ضرور ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سمت نما یا قبلہ انڈیکیٹر موبائل کے اندر ایپس بھی آ گئی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں تو خیر وہ خود بتا دیتے ہیں سارا کچھ جو ہے سمت کس طرف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس کے اندر یا ریل گاڑی کے اندر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ قبلے کا تعین کر سکیں۔ تو پرانے زمانے میں لوگ تعین کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ سورج کا رخ دیکھتے تھے کہ سورج اس وقت کس طرف ہے، سایہ کس طرف بن رہا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان کے لحاظ سے جو سورج جو ہے وہ جنوب مغرب میں ڈوبتا ہے، اور جنوب مغرب میں ہمارے لحاظ سے قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے، تو سورج جو ہے وہ جس طرف اس کا سایہ پڑے گا اس کے لحاظ سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اور اگر فرض کریں بادل آئے ہوئے ہیں، سورج نظر نہیں آ رہا، سایہ بھی نہیں بن رہا، تو اس صورت کے اندر ہم ریل گاڑی میں جا رہے ہیں یا ہم بس پہ جا رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ سائیڈ بائی جو مناظر آتے ہیں اس میں گاؤں وغیرہ آتے ہیں، چھوٹی ان کی مساجد آتی ہیں گاؤں کے اندر، اس مسجد کا محراب کس طرف ہے وہ ہمیں بتائے گا قبلہ کس طرف ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوں تو آبادی کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے قبرستان آ جاتے ہیں، مناظر سائٹ پہ جو گزرے اس میں قبرستان آتے ہیں، تو قبر کا رخ ہمیشہ پاکستان کے لحاظ سے شمالاً جنوباً ہوتا ہے۔ قبر کا رخ ہمیشہ شمالاً جنوباً ہوتا ہے، جو سر کی سائڈ جہاں پہ کتبہ لگا ہوتا ہے وہ شمال کی طرف ہوتا ہے، پاؤں اس کے جنوب کی طرف ہوتے ہیں۔ اس لیے کیا جاتا ہے کہ میت کا جو منہ ہے قبلہ رخ یعنی دائیں طرف ہو جائے۔ تو اگر قبر کا رخ اس طرح ہے تو اس کا مطلب ہے قبلہ اس طرف ہے۔ تو قبر کا رخ بھی ہم قبر کا جو ہے وہ ہمیں متعین کر سکتی ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، چھوٹی مساجد ہمیں متعین کر سکتی ہیں قبلہ کس طرف ہے، سورج ہمیں بتا سکتا ہے قبلہ کس طرف ہے اگر کسی کو نہیں معلوم۔ اول تو ہمارے پاس اپلیکیشنز یا قبلہ انڈیکیٹرز موجود ہوتے ہیں۔ تو قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے، بے شک ہم سواری کے اندر بھی ہیں۔ نماز جب ہم پڑھیں گے، نماز کے اندر تکبیر تحریمہ جو ہے وہ شرائط کے اندر شامل ہے۔ تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر کہنا، اور ہاتھ اتنے اٹھانے کہ انگوٹھا جو ہے وہ کان کی لو کے برابر آ جائے۔ یہ مرد کی بات ہو رہی ہے، انگوٹھا اتنا آ جائے کہ کان کی لو کے برابر آ جائے، ساتھ ٹچ کر جائے تب بھی ٹھیک، برابر میں آ جائے تب بھی ٹھیک۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے جو بازو ہیں وہ جوڑ کے رکھے، اور اگر چادر پہنی تو چادر میں سے نکال کر اور ہاتھ جوڑے ہوئے ہوں تو وہ ہاتھ ہتھیلی پھیلا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر چادر کے اندر ہاتھ باندھیں۔ یہ ضروری چیز ہے۔ جو اس کے بعد ہاتھ جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ناف پہ باندھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سینے پہ باندھتے ہیں، دونوں طریقے کی حدیث ملتی ہیں، دونوں طریقے ہی ٹھیک ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ رفع دین کے مسئلے پہ باتیں کرتے ہیں کہ رکوع سجود میں جاتے ہاتھ بلند کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، دونوں طریقے ہی ٹھیک ہیں، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو مختلف ممالک کے مختلف لوگ مختلف فقہ کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اس طرح کا رفع دین کرنا نہ یہ واجبات میں ہے نہ یہ فرائض میں ہے، یہ سنت، کچھ لوگ اس کو سنت میں کنسیڈر کرتے ہیں، کچھ اس کو مستحب کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہم نے روشنی کس پہ ڈالنی ہے؟ فرض اور واجب پر، جو بہت ضروری ہوتا ہے، فرض اور واجب پر۔ نماز کے طریقے میں ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔
سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانا، کوئی چھوٹی صورت ملانا، چھوٹی صورت سے مراد یہ ہوتا ہے سورۃ القیامہ جو ہے اس کے اندر سب سے چھوٹی آیت ہے ثم نظر، دو ہی لفظ ہیں ثم نظر، تو علماء نے لکھا کہ سب سے چھوٹی آیت یہ ہے ثم نظر، اس کے اندر دو ہی الفاظ ہیں، تو اٹ مین کہ اس طرح کی 3 آیتیں یعنی 6 الفاظ جس نے کہہ دیے اس کی تلاوت ہو گئی۔ کہنے کو ہم کیا کہتے ہیں، 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لیں، تو 3 چھوٹی آیتوں سے کیا مراد ہے، وہی ثم نظر والی آیت ہے، یعنی 6 الفاظ کی جو آیت پڑھ لی وہ بڑی آیت ہو گئی۔ اور پہلے فاتحہ پڑھنا پھر اس کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے، اور ترتیب کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ پھر رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، رکوع سے کھڑے ہونا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدہ کرنا فرض ہے، 2 سجدے کرنا فرض ہے، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ جانا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے اب ہم سورہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، پھر اسی طرح رکوع اور 2 سجدے کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، رب جلی پڑھیں گے، دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، مطلب 4 فرض ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں یا 4 عشاء کے ہیں، تو درمیان کی جو اتحیات ہے وہ واجب ہوتی ہے، دوسری رکعت کی اتحیات واجب ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے کھڑے ہو جانا ہوتا ہے۔ جو آخری اتحیات ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ سجدہ سہو جو ہے وہ کب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو، سہو کا مطلب ہوتا ہے غلطی۔ سجدہ سہو کے اندر صرف 3 رولز ہیں، 3 قوانین ہیں۔ وہ قوانین کیا ہیں کہ اگر آپ کا واجب چھوٹ گیا، واجب آپ کا چھوٹ گیا تو اس صورت میں آپ سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھ لی تھی، وہ سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو واجب اس کا چھوٹ گیا، بعد میں اس کو یاد آیا تو وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، نماز دوبارہ سے لوٹانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ یا ایک بندہ جو ہے وہ پہلی رکعت اس نے پوری کی، 2 سجدے کر کے جب کھڑا ہوا تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، اس نے سورت شروع کر دی، قل هو اللہ شروع کر دی، بعد میں اسے یاد ہے میں نے تو ابھی سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، اس نے ترتیب الٹ دی، تو اس صورت میں بھی کیونکہ اس نے واجب کو ڈسٹرب کیا، اس صورت میں بھی سجدہ صاحب کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اب دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر صورت ملا لے، پھر رکوع سجدہ کر کے جب آخری رکعت ہوگی پھر سجدہ صاحب کر لے۔ اس طرح وتر کے اندر دعائے قنوت کر بھول گیا اور رکوع میں ڈائریکٹ چلا گیا، تو اس صورت میں واجب چھوٹ گیا، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، تو اس صورت کے اندر بھی سجدہ صاحب اس کا کر لے گا تو وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ درمیان کی جو اتحیات تھی، 4 فرض ظہر کے تھے یا عصر کے عشاء کے تھے، وہ درمیان کے اتحیات میں بیٹھنا تھا، وہ بھول گیا، وہ کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت میں بھی کھڑا ہو گیا، پھر اس کو یاد ہو گیا میں نے تو بیٹھنا تھا، تو کیونکہ اس کا واجب چھوٹ گیا ہے اب تیسری میں نہیں بیٹھے گا، تیسری میں بھی کھڑا ہو جائے، پھر چوتھی میں وہ سجدہ صاحب کر لے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غلطی ہوگی یا ایک سے زیادہ غلطیاں ہوگی جو واجبات کی تھیں، اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جاتی ہے۔ واجب میں ریپیٹیشن، تکرار ہو جائے، اس نے 2 دفعہ واجب کر لیا، مطلب وہ اس کو جو ہے وہ ہم یوں کہہ لیں کہ دعائے قنوت جو ہے اس نے اضافی پڑھ لی، یا اس نے رکعتیں جو ہے وہ اضافی پڑھ لی، رکعت تو خیر جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، تو فرض کے اندر جو تکرار ہو جائے، واجب کے اندر تکرار ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے، ان تینوں صورتوں میں سجدہ صاحب ہو جاتا ہے۔ اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر نماز لوٹانی پڑتی ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر نماز دوبارہ سے لوٹانی پڑتی ہے۔ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں جب وہ اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اتحیات پوری پڑھ لے گا، ایک طرف سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا، پھر بیٹھ کے پھر اتحیات سے شروع کرے گا، پھر درود شریف ربی جلی پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے گا، اس کی نماز بھی ہو گئی، سجدہ صاحب بھی اس کا ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ صاحب اس نے کرنا تھا، وہ سجدہ صاحب ہی بھول گیا، وہ اتحیات بھی پڑھ گیا، وہ درود شریف پڑھ گیا، ربی جلی بھی پڑھ گیا، دونوں طرف اس نے سلام بھی پھیر لیا، دونوں طرف اس نے سلام بھی پھیر لیا، لیکن ابھی اس نے کسی سے بات چیت بھی نہیں کی، اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں، اور اتنا وقفہ جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اتنے وقفے سے کم وقفے میں اسے یاد بھی آ گیا میں نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، تو پھر بھی وہ سجدہ صاحب کر سکتا ہے۔ وہ ایک طرف سلام پھیرے گا، دوبارہ سے 2 سجدے کرے گا، بیٹھے گا اور پھر دوبارہ سے اپنی رکعت پوری کر لے گا، تو اس کا سجدہ صاحب پھر بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سارے مسائل جو ہمارے جو روزمرہ زندگی میں عام طور پہ ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی۔ باقی انشاءاللہ اس کی جو مزید تفصیل وہ اگلے لیسن میں دیکھیں گے، اور ابھی ہم جو ہے وہ 15 آیت سے آگے سورۃ البقرہ کا ترجمہ دیکھیں۔
सूरत अल-बकरा का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तर्जुमा शुरू है और 15 आयात हमारी हो गई हैं। एक पाव हमारे निसाब में इस 30 रोज़ा कुरान अरबी कोर्स में शामिल है। 15 आयत तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। यहाँ से हमने शुरू करना है उलाइका से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत तरतीब, ज़ाहिर अल्लाह ताला का कलाम है और हमें समझाने के लिए हमारी फितरत के मुताबिक शुरू में डेफिनेशंस, जो तारीफ़ें, हम भी जब साइंस पढ़ते हैं तो हमारी फितरत में शामिल, हम पहले तारीफ़ें पढ़ते हैं सारी, और उसके बाद फिर तफासील बाद में पढ़ते हैं, उसकी तशरीह बाद में पढ़ते हैं, पहले बुनियादी चीज़। तो हमने यहाँ पे अगर आप नोट करें तो सूरत अल-बकरा के पहली जो आयात हैं उसमें मोमिनीन और मुत्तकीन का बताया गया कि मोमिनीन कौन होते हैं, और उसके बाद जो अगली आयत है उसके अंदर कुफ़ार का जिक्र है जो बिल्कुल पक्के काफिर हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिल पे मोहर लगाती है। तो वक्त के नबी भी जाके उनको तबलीग करें, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। और उसके बाद फिर मुनाफिकीन का जिक्र आ गया था, जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं, उनको भी धोखा देते हैं, जो उस वक्त सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम में मौजूद थे। अब इन आयात के अंदर उन्हें मुनाफिकीन की दो इक़साम का जिक्र किया गया कि मुनाफिक भी आगे दो किस्म का होता है। एक तो हमें ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि वो बात बात पे हर बंदे को मुनाफिक कह देते हैं। बात बात पे हर बंदे को मुनाफिक कह देते हैं। मुनाफिक जो है कुरान और सुन्नत की रूह से मुनाफिक उसको कहते हैं जो दो मजहब रखता हो। जैसे कि ये आयत भी बताती हैं कि वो सहाबा के पास जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और अपने शैतानों के पास जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। जो दो मजहब रखता हो उसे मुनाफिक कहते हैं। और जो दोगला बंदा है, मतलब अल्लाह को तो एक मानता है लेकिन है दोगला बंदा, बात ठीक नहीं करता, कभी कुछ करता कभी कुछ करता, उसे हम फासिक कहना चाहिए। उसको फासिक यानी गुनाहगार, वो मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसी चीज़ है जो मुशरिक से भी बदतर, मुनाफिक मुशरिक से भी बदतर। और जिस तरह मुशरिक हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा, मुनाफिक भी हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर की असफल मिनन नार, कि सबसे गहरे जो अजाब है ना जहन्नुम का, जहन्नुम गढ़ा है, सबसे नीचे गढ़े में मुनाफिक है। सबसे ज़्यादा अजाब मुनाफिक को होगा और हमेशा हमेशा रहेगा। फासिक हमेशा हमेशा नहीं रहेगा। जो तौहीद है, अल्लाह को मानता है लेकिन गुनाहगार है, वो बेशक धोखेबाज है, वो नमाज नहीं पढ़ता, लोगों को डाल देता है, लेकिन अल्लाह को एक मानता है, वो एक ना एक वक्त में छूट जाएगा। लेकिन जो दो मजहब रखता है, जो शिर्क करता है, वो कभी भी वो खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। और इसी तरह इसी के ज़िम्मन में एक बात जो मुझे याद आ गई, हमारे ग्रेजुएशन के निसाब में एक हदीस थी और उसका मफ़हूम ये था कि मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं। मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, अमानत सौंपी जाए तो वो खयानत करे, और गुस्से में हो तो गाली दे। तो जब से मैंने पढ़ी उस वक्त से जो है ना मुझे बड़ा परेशानी थी। फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैंने ये कोर्स पढ़ा। फिर मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया कि इस हदीस की रूह से तो नाउज़ुबिल्लाह हम सब मुनाफिक हैं। ये तो सारी खसलतें किसी न किसी में या तो चारों पाई जाती हैं या 3 पाई जाती हैं, एक ना एक तो ज़रूरी है। और खुदा न खासा हम फिर हमेशा हमेशा, कुरान जैसे कहता है, तो फिर हमेशा हमेशा जहन्नुम में। तो उन्होंने फिर आगे से कहा यहाँ पर मुनाफिक से मुराद फासिक है। यहाँ पर मुनाफिक से मुराद फासिक है। मुनाफिक तो वो है कि वो कुरान में आगे जाके लिखा हुआ है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहता है। इसके पास जाता है तो उसको लगता है ये ठीक है, उधर जाता है तो उसको लगता है ये ठीक है। वो दोनों मज़हब, दोनों को कैश करना चाहता है, उसको मुनाफिक कहते हैं। ये जो हदीस के अंदर मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये फासिक है, बेसिकली गुनाहगार है। तो यहाँ पर जो 2 इक़साम बताई गई मुनाफिकीन की, उनमें जो पहली किस्म है वो यही है जो पक्का मुनाफिक है। उसको पता भी है कि इस्लाम जो है वो रोशनी है, इस्लाम जो है वो अच्छा दीन है, सही दीन है, हक दीन है। उसके बावजूद उसको लालच है, उसके दिल में मर्ज़ है, लालच का मर्ज़ है कि मैं दोनों तरफ से जो है वो पास हो जाऊँ, क़यामत के दिन जो पास होगा मैं उसके अंदर घुस जाऊँगा। वो धोखा देना चाहता है। तो पहली किस्म वो है। और दूसरी किस्म का मुनाफिक जो है वो वहमी है। हम देखते हैं हमारे माशरे में कुछ लोग वहमी होते हैं, वो फैसला नहीं कर पाते, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। जिसकी बात सुनते उसको वही लगता है कि ये ठीक कहता है। वो दिल में उनके चाहत है कि हमें हक मिल जाए, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे, तो सरे दस वो क्या कहते हैं, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। तो वो अभी कच्चा मुनाफिक हम उसे कह लें। तो इन आयात के अंदर पक्का मुनाफिक जो है वो जानबूझ के जो डिसीव करता है, धोखा देता है, उसका जिक्र किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका
وہ سب لوگ، یہ ہم نے بار بار پڑھے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بار بار ریپیٹیشن سے ہمیں یاد ہو رہا ہے. ہم نے بیسکس پہلے پڑھ لی تھی. اولائکا کیا ہے؟ اسماء اشارہ. ذالکا وہ ایک، ذالکا وہ دونوں، اولائکا وہ سب. اولائکا وہ سب لوگ، اولائکا وہ سب لوگ، الذین، الذی وہ ایک جو، اللذانی وہ دونوں جو، الذین وہ سب جو، وہ سب لوگ جن سب نے اشتروا. اشترا یشتری کا مطلب ہوتا ہے خرید لینا. یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اشترا اس نے خریدا، یشتری وہ خریدتا ہے، اشتری تو خرید، لا تشتری تو نہ خرید، مشتری خریدنے والا. ہم دیکھتے ہیں نا اکثر جو ہے وہ جو متنازع قسم کی زمین ہو تو وہاں لکھا تھا مشتری ہوشیار باش، خریدنے والا ہوشیار رہے کہ یہ متنازع زمین ہے. مشتری ہوتا ہے خریدنے والا، مشترا جس چیز کو خریدا جائے. تو یہاں پہ اشترا ماضی ہے، اشترا اس ایک نے خریدا، اشترا ہم دونوں نے خریدا، اشتروا ان سب نے خریدا. وہ سب لوگ جن سب نے خرید لی الضلالہ گمراہی خرید لی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں. ایسے منافقین تھے کہ ان کو ہدایت مل گئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہدایت بھیجتے ہیں، ہمیں گمراہی دے دو. تو انہوں نے گمراہی خرید لی، الضلالہ گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں. فما پس نہیں، ربیحت نفع دیا، پروفٹ دیا. ربیحہ یربحو کا مطلب نفع دینا، اور ربیحت یہاں کا اشارہ ہے فعلت. تجارت کیونکہ مؤنث تھی، اور ہمیں پتہ ہے تجارت جب لکھی جاتی ہے اگر اکیلی لکھی جائے تو یوں لکھی جاتی ہے، اور عربی کے اندر ہر وہ ورڈ جس کے آخر میں گولتے آ جائے اسے مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کے آخر میں گولتے آ جائے. تو اب تجارت کیونکہ مؤنث ہی تو اس کی پروناؤن بھی مؤنث کا آیا. فما ربیحت بس نہ نفع دیا، فعلت ربیحت نہ نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہیں کانوا وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے. مطلب ان کے اندر اتنے گیٹس بھی نہیں تھے کہ ان کو ہدایت دی جاتی. اس کی مثال ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور بالکل جو ہے وہ ناسمجھ ہے، ہم اس کو 5 10 50 روپے تو دے دیں گے، 50,000 1 لاکھ کوئی بھی نہیں دے گا. اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اتنے گیٹس ہی نہیں ہے تو ضائع کر دے گا، ان پیسوں کو ضائع کر دے گا. تو چیز کو لینے کے لیے گیٹس جو ہے وہ دکھانے پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وما کانوا مہتدین، اور ہدایت کے قابل بھی نہیں تھے وہ، کہ اگر ان کو دے بھی دیتے تو وہ سنبھال نہ پاتے کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے. اور مہتدین کا لفظ کہاں سے نکلا؟ اہتدا یہتدی، ہدایت پانا. یہ ہم نے ذخیرہ الفاظ، ایک ہوتا ہے ہدا یہدی ہدایت دینا، ایک ہے اہتدا یہتدی ہدایت لینا یعنی پانا. اہتدا اس نے ہدایت پائی، یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، اہتدی تو ہدایت پا، لا تہتدی تو ہدایت نہ پا. مہتدی ہدایت پانے والا، مہتدا جس کو ہدایت دی جائے. تو یہاں پر مہتدین ہے. مثلہم ان سب کی مثال، یعنی منافقوں کی ان سب کی مثال میں. مثلا مطلب ایگزامپل، کا مطلب جیسے، یہ آپ کو یاد ہوگا کما کا مطلب بھی جیسے، اور کاف زبر کا مطلب بھی جیسے. کمثل جیسے مثال، ان سب کی مثال جیسے مثال، کا مطلب جیسے. الذی اس ایک شخص کی، استوقد نارا، استوقد کا مطلب ہوتا ہے، استوقد یستوقد کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا. جیسے جب لکڑی کو اکٹھا کیا اور پھر میں آگ جلاؤں تو اسے کہیں گے روشن کرنا، جلانا. انگلش میں اسے کہتے ہیں لائٹ لٹ، روشن کرنا، آگ جلانا، لائٹ لٹ. تو اس کو اگر ہم عربی میں ڈھالیں تو بن جائے گا استوقد یستوقد. استوقد اس نے روشنی کی، اس نے جلائی. استوقد نارا اس نے آگ جلائی. پرانے زمانے میں جب اندھیرا ہو جائے تو اس وقت ظاہر ہے وہ لائٹ بلب، ٹیوب لائٹس اس طرح کا کچھ نہیں تھا، تو وہ روشنی کس سے کرتے تھے؟ یا تو لکڑی جلا لیتے یا دیے جلا لیتے تھے. تو اس نے جو ہے وہ ایک بندہ اگر اندھیرے میں گھر گیا، جہاں پہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ بندہ گھر گیا، تو وہ روشنی کیوں کرتا ہے؟ روشنی اس لیے کرتا ہے کہ کوئی نفع کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے، مجھے ہر چیز اپنی اصل شکل میں نظر آ جائے. اگر یہاں پہ کوئی سانپ بچھو ہے تو مجھے پتہ لگ جائے کوئی سانپ بچھو تو نہیں ہے، میں اس سے بچ سکوں. اور اگر میری کوئی منافع کی چیز ہے تو میں اس کو استعمال کر سکوں. اس لیے روشنی کو ختم کرنے کے لیے آگ جو ہے، روشنی جو ہے وہ جلائی جاتی ہے. تو اس نے جب روشن کی، استوقد نارا، فلما اضاءت پس جب، لما کا مطلب جب، اضاءت روشن ہو گیا. اضاء یضیء کا مطلب روشن ہو جانا، اور یہ اضاءت بھی ماضی یہاں کا ہے، فعلت. اضاءت روشن ہو گیا، ما جو حولہ اس کا ارد گرد تھا، اس کا جو ارد گرد تھا جب وہ روشن ہو گیا، اور اس نے ہر چیز کو اپنی اصل حالت میں دیکھ بھی لیا. یعنی ایمان کی، یہاں سے مراد ہے ایمان کی روشنی. ایمان کی روشنی اس نے حق کو پا لیا. لیکن پھر وہی پچھلی آیتوں کا سیاق و سباق سے کہ ذہب اللہ، پھر اللہ لے گیا. ذہب یذہب کا مطلب
ویسے ہوتا ہے جانا، یہاں پہ اس کا مطلب ہے لے جانا. اللہ لے گیا بنورہم، ان کا نور، آنکھوں کا نور، ان کی جو بصیرت ہے. اندھے نہیں ہوئے، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہیں سنتے نہیں ہیں. اللہ لے گیا ان کا نور، وترک اور چھوڑ دیا ہم ان سب کو، تارک یترکو چھوڑ دینا، چھوڑ دیا. تارک سے مراد اللہ تعالیٰ، اس نے چھوڑ دیا ہم ان سب کو، فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ سب دیکھ نہیں سکتے. ابصر یبصر کا مطلب دیکھنا، بصارت بھی اسی سے نکلا. اور آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے بہت جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کے اوپر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی ظلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ منافقین نے اپنے اوپر خود ظلم کیا کہ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود انہوں نے ضلالت خریدی اور کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے سبب ان کا نور واپس لے لیا، پکا ہی واپس لے لیا، اور وہ اندھیروں میں بھٹکتے ہی رہ گئے. یہ الحمدللہ ہماری آج 17 آیات ہو گئی ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس سے آگے نماز اور روزہ کی ڈیٹیل اور زکوٰۃ کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، اور اگلی آیت بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک.